ہمارے اہل سنت بڑے سادے لوگ ہیں. ایک دفعہ انہوں نے اسماعیل گوجروی ہمارے توسہ شریف کے قریب ایک بستی ہے وہاں آیا, تقریر کی اور بڑے چیلنج کیے. پھر وہاں کے جو ہمارے سنی تھے ان کو جذبہ چڑھا, انہوں نے کہا جی اب ہمارے ساتھ مناظرہ کرو. ہمارا مولوی ہے نوجوان عبدالستار توسوی, ہم اسے لے آئیں گے. اس نے کہا 5,000 روپیہ جمع کراؤ پہلے. ہاں, اس وقت ہمارے علماء کی فیس خرچ یہ 3 روپے سے 5 روپے تھا. ٹھیک ہے, اس نے کہا مناظرہ کروانا ہے عبدالستار سے تو میں 5,000 لوں گا, پہلے جمع کراؤ. ان لوگوں نے 5,000 دیا. شرائط طے کرو. اب شرائط طے ہو رہے ہیں مناظرے کے, یہ وہاں کے مقامی لوگ کر رہے ہیں. شرائط ہمیشہ مناظر طے کرتا ہے, عام آدمی طے نہیں کرتا. انہوں نے شرائط طے کر دیے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے, اس گوجروی نے کہا اگر عبدالستار توسوی ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل کو قرآن سے ثابت کر دے تو میں شیعہ ہونے کا اعلان کر دوں گا. بس یہ قرآن سے ثابت کرنا ہے مسئلہ. میں سنی ہونے کا اعلان کر دوں گا. تو خیر انہوں نے ہمارے سنی عوام جو تھے انہوں نے دستخط کر دیے کہ ہم خلافت بلا فصل جو ہے قرآن سے ثابت کریں گے. یہ اب شرائط مناظرہ لے کر ہمارے بابا کے پاس آ گئے. مناظرہ کرنا ہے. حضرت نے فرمایا بھائی شرائط تم نے طے کیا ہے, مناظرہ بھی تم کرو, میں تو نہیں کرتا, میں قرآن سے ثابت کروں گا, میں مناظرہ نہیں کرتا. اب وہ وہاں کے جو بڑے پگڑیوں والے تھے انہوں نے پگڑیاں اتاری, حضرت کے پاؤں پہ رکھ دی. مہربانی کریں, خدا کا واسطہ ہماری ناک کٹ جائے گی, ہم تو جینے کے قابل نہیں رہیں گے. حضرت نے فرمایا نہیں, میں مناظرہ نہیں کرتا. اگر مجھ سے مناظرہ کروانا تھا تو شرائط میں طے کرتا, تم نے کیوں کیا؟ آپ کو بات ساری سمجھ آ رہی ہے؟ خیر حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے حضرت مولانا محمد جمال اللہ صاحب, ہمارے توسہ شریف کے قریب کے رہنے والے تھے. وہ ہمارے بابا کے بہت سینئر تھے, بزرگ تھے. انہوں نے کہا عبدالستار توسوی ادھر کہتا ہے میں عبدالشکور لکھنوی سے پڑھ کے آیا ہوں, ادھر تو مناظرے پہ نہیں جاتا, جا مناظرے پہ. تو خیر مولانا محمد جمال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر حضرت روانہ ہو گئے. گھوڑے آئے ہوئے تھے, گھوڑوں پہ سوار ہو کے گئے. وہاں اسماعیل گوجروی بیٹھا تھا. اس نے کہا اس چھوکرے کو لے آئے ہو, تمسخر اڑایا, یہ مناظرہ کرے گا مجھ سے, یہ خلافت قرآن سے ثابت کرے گا. اگر اس نے ثابت کر دی میں اسی وقت یہیں بیٹھ کے سنی ہونے کا اعلان کروں گا. حضرت والد صاحب پہنچ گئے. حضرت نے کہا گوجروی صاحب مناظرے کے جو شرائط ہیں میں طے کروں گا. اس نے کہا نہیں, پہلے اس پہ شکست لکھ دو, پھر مناظرے کے لیے دوبارہ دوسرے شرائط طے ہوں گے. حضرت نے فرمایا کیا شرطیں طے ہیں, پڑھو. گوجروی پھر پڑھنے لگا کہ خلافت بلا فصل ابو بکر صدیق کو قرآن سے ثابت کیا جائے گا. اگر قرآن سے ثابت نہ ہو سکا تو فریق مخالف دوسرے فاتح کا مذہب قبول کرے گا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. اب یہاں توجہ فرمایا. حضرت نے فرمایا گوجروی صاحب شرائط تو نے اپنی مرضی سے میرے عوام سے طے کرا لیے, اب انہی شرائط پہ تم بھی قائم میں بھی قائم. اور یاد رکھ میں عبدالستار توسوی نہیں بول رہا, میں عبدالشکور لکھنوی بول رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھنا, میری جوانی کو نہ دیکھ,
مجھے اس کی دعائیں ہیں، میں اس کا فیض لے کے آیا ہوں۔ اور فرمایا عبدالستار توسوی کی زبان پہ عبدالشکور لکھنوی بولتا ہے، کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہاں بول۔ حضرت بابا جی نے فرمایا گوجروی قرآن تو دو ہیں، ایک تو نہیں ہے۔ قرآن کتنا ہے؟ آپ بھی بولیں نا، کتنے ہیں؟ میں بول رہا ہوں، آپ بھی بولیں۔ قرآن کتنے ہیں؟ قرآن دو ہیں۔ ایک قرآن ہے یہ جس کی ترتیب سیدنا عثمان ذو النورین نے رکھی، اور یہ مصحف عثمانی ہے، یہ خلفائے راشدین کا جمع کردہ، سیدنا عثمان کا جمع کردہ قرآن ہے۔ اور دوسرا قرآن ہے امام مہدی تیرے غار والے کے پاس، جو غار کے اندر ہے۔ اب یہ بتا، خلافت بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کو میں کس قرآن سے ثابت کروں؟ اس سے کروں یا غار والے قرآن سے ثابت کروں؟ ہاں؟ کون سے قرآن سے؟ اگر میں نے اس قرآن سے خلافت بلا فصل ثابت کرنی ہے تو پہلے تو اس قرآن پہ اپنا ایمان ثابت کر۔ قسم ہے پروردگار عالم کی، قیامت آ سکتی ہے، قرآن پہ نہ تو ایمان ثابت کر سکتا ہے نہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ اور اگر تو اس قرآن پہ ایمان رکھتا ہے پھر ببانگ دول اعلان کر کہ ملا باقر مجلسی جھوٹا تھا، کذاب تھا، شیخ صدوق کذاب تھا، شیخ مفید کذاب تھا، اپنے اکابر کی تحریروں پہ لعنت لکھ، پھر میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اللہ کے فضل سے پوری بستی وہ مسلمان ہو گئی اسی وقت۔ اور آج تک وہ لوگ کہتے ہیں کہ تشیع ہمارے